میں آپ کو کچھ دیر کے لیے اسلامی تاریخ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جسے اسلامی تاریخ کی تختی نے اپنے اندر محفوظ کیا ہے، اور وہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا نتیجہ اور سبق رکھتا ہے۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، واقعے سے جو نتیجہ، جو سبق نکل رہا ہے وہ بتانا مقصد ہے۔ جی ہاں، میں غزوہ احد کی بات کر رہا ہوں جو 3 ہجری میں پیش آیا۔ مسلمان مشرکین کے مقابلے کے لیے احد کے پہاڑ کی طرف گئے۔ آپ علیہ السلام نے جنگی تدابیر مسلمانوں کے سامنے رکھی اور 50 صحابہ کو ایک پہاڑی کی گھاٹی پر ترتیب دیا اور کہا، اگر دیکھو کہ آسمان کے پرندے ہمیں نوچ رہے ہیں تب بھی تمہیں اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان 50 تیر اندازوں پر امیر مقرر کیا۔ آج اس پہاڑ کو جبل رمات کہتے ہیں۔ 50 تیر انداز وہاں پر اپنی پوزیشن لے کر بیٹھ گئے اور یوں غزوہ احد کا آغاز ہوا۔ جب غزوہ احد کا آغاز ہوا تو مسلمان غالب آنے لگے۔ مسلمانوں نے دشمنوں کی صفوں کو اکھاڑنا شروع کیا۔ تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ دشمن پسپا ہو کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ جب ان 50 تیر اندازوں نے اوپر سے دیکھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، ہم غالب ہو گئے، تو اب ان 50 تیر اندازوں کے درمیان نزاع پیدا ہو گیا، جھگڑا پیدا ہو گیا۔ آیا ہمیں اس گھاٹی کو چھوڑ دینا چاہیے یا پھر یہیں پر رہنا چاہیے؟ اب مسلمانوں کے درمیان تنازع، نزاع اور اختلاف پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور نے واضح طور پر کہا تھا اگر آسمان کے پرندوں کو بھی دیکھو کہ وہ ہمیں نوچنے کے لیے اتر رہے ہیں، تمہیں اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی ہے۔ بعض اصحاب نے کہا آپ علیہ السلام کا یہ حکم ایک مدت تک تھا کہ جب تک ہم فتح حاصل نہ کر لیں۔ ہم فتح حاصل کر رہے ہیں، ہم دشمنوں کو بھاگتا ہوا دیکھ رہے ہیں، دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، جنگ ختم ہو گئی ہے، ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ اب یہ اختلاف ہوا تو چند اصحاب نے اس پوزیشن کو چھوڑ دیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگی مہارت رکھتے تھے، سیف اللہ کا لقب حضور نے ان کو دیا۔ یہ اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلوار نہیں ٹوٹتی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید نے دور سے جبل رمات کو دیکھا کہ وہ پہاڑی اب خالی نظر آ رہی ہے، بہت اچھا موقع ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا۔ انہوں نے چند مشرکین کو اپنے ساتھ لیا اور پیچھے سے جا کر حملہ آور ہو گئے، اور جو چند لوگ جبل رمات پر رہ گئے تھے انہوں نے پرزور مقابلہ کیا، لیکن خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کی تاب نہ لا سکے اور گھاٹی مسلمانوں سے پوری طرح خالی ہو گئی۔ اب حضرت خالد ابن ولید اور ان کے ساتھ جو مشرکین تھے انہیں موقع مل گیا کہ اب مسلمانوں کو پیچھے سے مارا جائے۔ جیسے ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے سے حملہ کرنا شروع کیا، سامنے جو مشرکین بھاگ رہے تھے، ابو سفیان ان کے امیر تھے، انہوں نے بھانپ لیا کہ اب مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے مشرکین کو اعلان دیا کہ پھر پلٹو، اور یوں مسلمان بیچ میں اور آگے سے ابو سفیان کا لشکر، پیچھے سے حضرت خالد ابن ولید کا لشکر حملہ آور جو ہوا، تو اب وہ مسلمان جو جیت رہے تھے، وہ مسلمان جو غالب آ رہے تھے، جو دشمنوں کی صفوں کو اکھاڑ رہے تھے، انہیں پیٹ پھیر کے بھاگنے پر مجبور کر رہے تھے، اب مسلمانوں کے قدم ان صفوں سے اکھڑنے لگے۔ یکایک جو جیت تھی وہ شکست سے تبدیل ہونے لگی، فتح ہزیمت سے تبدیل ہونے لگی، اور کامیابی نے مسلمانوں سے رخ پھیر لیا۔
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اپنے رخ اور چہرے کو پھیر لیا. شاعر کہتا ہے نگاہیں اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا, نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. اللہ نے اب ایمان والوں سے اپنی نظریں, اپنی نصرت, اپنی مدد کی نگاہیں پھیر لی تھی. اب مسلمان درمیان میں اور دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو سورہ آل عمران میں بیان کیا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. اللہ نے وعدہ خلافی نہیں کی. تم انہیں مار رہے تھے, تم غالب آ رہے تھے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. پھر اچانک تم کمزوری دکھانے لگے, تمہارا آپس میں جھگڑا پیدا ہو گیا. اس گھاٹی کی طرف اشارہ ہے. آپس میں تم اختلاف کرنے لگے اور تم نے میرے محبوب کی بات کو نظر انداز کر دیا. بعد اس کے کہ یکایک تم فتح دیکھ رہے تھے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. بعض دنیا کی طلب میں لگ گئے, غنیمت کو حاصل کرنے کی طرف دوڑنے لگ گئے. ثم صرفکم عنہم. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا. جو تم جیت رہے تھے, جو تم کامیابی دیکھ رہے تھے, جو تم عروج اور بلندی کو پہنچ رہے تھے, جو فتح کا جھنڈا گارنے کے قریب تھے, اچانک جب تم نے حضور کے حکم کو پس پشت ڈالا اور اس گھاٹی کو چھوڑ دیا, اللہ نے تم سے فتح کو, کامیابی کو چھین لیا اور پھر تم بھاگنے لگ گئے. تو اس واقعے کو سنانا مقصود نہیں تھا. واقعہ کئیوں نے سن رکھا ہوگا. بتانا یہ مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ٹوٹا تھا, بس یہ پہاڑی تم نے نہیں چھوڑنی ہے. چاہے ہمیں پرندے نوچ رہے ہوں, لیکن مسلمانوں نے وہ پہاڑی چھوڑی. جب حکم ٹوٹا تو پھر خدا نے نصرت کی نگاہیں پھیر دی. آج ہم کتنے احکامات توڑ رہے ہیں؟ 1 2 3 کتنے؟ میں اور آپ گن نہیں سکتے. نہ ہماری توحید قرآن و سنت کے مطابق ہے, نہ آپس میں اتحاد اور اتفاق ہے, اور اس پر مزید یہ کہ ہمارے پیٹوں میں حرام غذا موجود ہے. وہ تمام چیزیں جو اللہ کی رحمت کو, اس کی مدد کو, اس کی نصرت کو, اس کی اعانت کو متوجہ کر سکتی تھی, ہم نے ان سب کو چھوڑ دیا. ہم نے ان سب کو بالائے طاق رکھ دیا.